میری اپنی خواہش تھی، میرا اپنا پیشن تھا کہ میں اس محکمے کو جوائن کروں اور اپنے ملک کے لیے اور اس محکمے کے لیے سرو کروں. میں سلوٹ کرتی ہوں اس محکمے کو اور پاکستان کے لیے جو محکمہ جو ہے ہمارے لیے پراؤڈ ہے. کبھی آپ گھر میں تھانے دار کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہوں. وہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ گھر میں بھی تھانے داری کا روب آ جاتا ہے لیکن ہسبینڈ ہی ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں نے نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ خرم شہزاد. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے دبنگ ایس ایچ او طوبہ منیر صاحبہ، جنہوں نے بہت ہی کم عرصے میں شہرت کی بلندیوں کو چھوا ہے. وہ اس طرح انصاف کرتی ہے کہ ادارے کا بول بالا ہو جاتا ہے. پورے لاہور میں ایک ہی وومن تھانہ ہے لٹل روڈ جن کی وہ ایس ایچ او ہے. تو ان سے آج ہم نے ایک خصوصی ٹائم لیا. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی وقت سے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور ان سے پوچھتی ہیں کہ کس طرح وہ دن رات محنت کر کے اس ادارے کو چلا رہی ہیں اور کتنا مشکل ہے. اور ان کا ایک پیشن تھا محکمہ پولیس میں آنے کے لیے. ان کے والد صاحب بھی ڈی ایس پی رہ چکے ہیں. ان کی وفات کے بعد انہوں نے اپنی اسی خواہش کو، اپنے جو پیشن تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور آج ایک اچھے مقام پر وہ پہنچ چکی ہے. اور جو خواتین محکمہ پولیس کو جوائن کرنا چاہتی ہے ان کے لیے بھی ایک زندہ مثال ہے. اور ان سے پوچھیں گے کہ کتنا آسان ہے اور کس طریقے سے جو خواتین اس محکمے میں آنا چاہتی ہیں تو وہ کون سا طریقہ کار اختیار کریں کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کر سکیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ گھر چلانا زیادہ مشکل ہے، محکمہ چلانا زیادہ مشکل ہے، جو کیسز ان کے پاس آتی ہے کتنا مشکل ہے، اور جو سیکیورٹی کے حوالے سے آگے مرحوم الحرام بھی آ رہا ہے. تو خواتین جو سیکیورٹی دی جاتی ہے، جو مجلسیں وغیرہ، جو مجالس وغیرہ ہونی ہیں ان کے حوالے سے کتنا مشکل ہے. اور کووڈ-19 کے دوران انہوں نے جس طرح فرنٹ فٹ پہ آ کر اپنے فرائض انجام دیے ہیں اس کے لیے بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جی میڈم بہت شکریہ آپ کو وقت دینے کا. تو یہ بتائیے گا آپ کا ایک پیشن تھا، آپ اس محکمے میں آئیں، تو جو آپ کا پیشن تھا جس طرح آپ آئی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح آپ کام کر رہی ہیں، آپ مطمئن ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ مطمئن ہوں اور ایفرٹ کر رہے ہیں بہتر سے بہترین کے لیے روائیں کہ اپنے محکمے کے لیے فخر کے لیے کر سکیں، کوشش کر سکیں اور اپنے محکمے کا نام روشن کریں. اچھا، میں اپنے بتا رہی تھی کہ تقریباً 7 ماہ کے اندر تقریباً 200 ایسے کیسز آئے تھے فیملی کے جو آپ نے سولو آؤٹ کیے. تو کتنا مشکل تھا؟ کوئی ایسا ٹیسٹ کیس آیا جس میں آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہوں گی کہ یہ کس طرح اس کو حل کیا؟ تقریباً ہمارے لیے تقریباً روز ہی ایسے کیسز آتے ہیں ڈومیسٹک لیول کے، جو ہم کہتے ہیں کہ ایشوز ایسے ہوتے ہیں ڈفرینٹ سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ظاہر ہے فیملی میٹرز ہیں، کچھ انوالومنٹ فیملیز کی اس طرح ہوتی ہیں، پرسنل ایشوز آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ڈفرینٹ ٹاسک ہوتا ہے. ہمارے پاس اسی قسم کے جو ایشوز ہیں وہ ایسے آتے ہیں جو فیملی آپس میں بیٹھ کے حل نہ کر سکیں، وہ پھر ہمارے تھانے میں آتے ہیں جو ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو آپ محکمہ پولیس میں جب آئی ہیں، آپ کے ماشاءاللہ والد صاحب بھی ڈی ایس پی رہ چکے ہیں، تو ان سے بھی آپ نے رہنمائی، ان کی خواہش تھی کہ آپ کی اپنا پیشن تھا کہ میں نے اس محکمے کو جوائن کرنا ہے؟ نہیں، میری اپنی خواہش تھی، میرا اپنا پیشن تھا کہ میں اس محکمے کو جوائن کروں اور اپنے ملک کے لیے اور اس محکمے کے لیے سرو کروں. اس محکمے کی کوئی ایسی شخصیت جو آپ کے لیے آئیڈیل ہو؟ میرے سارے آفسرز ہی میرے لیے جو ان سے ہیں وہ آئیڈیل ہیں، اور محکمہ ہمارے لیے جو ان سے ہے، میں سلوٹ کرتی ہوں اس محکمے کو اور پاکستان کے لیے جو محکمہ جو ان سے ہے ہمارے لیے ایک پراؤڈ ہے کہ ہم اس میں ایک خدمت کا موقع دیا جا رہا ہے ہمیں سرو کرنے کے لیے اس محکمے میں. اچھا، آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، آپ محکمہ پولیس میں ہیں. کووڈ-19 کے دوران جہاں لوگوں کو ہالیڈے تھا، چھٹیاں تھیں، وہ بھی مصروف تھے، آپ بھی مصروف تھی، تو کتنا مشکل تھا یہ بات؟ تقریباً ہم دونوں ایسے ڈپارٹمنٹ میں ہیں جو فرنٹ فٹ پہ ایک قسم کا کام کرتے رہے ہیں. وہ بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں اور ہم لوگ ادھر قوم کے لیے سرو کرتے رہے ہیں. دونوں کے لیے ایک چیلنج ٹاسک تھا، تو کافی حد تک چیلنجیبل رہا ہے. اپنے آپ کو بھی سیکیور کرنا ہے اور پبلک کو بھی اویئرنیس میں رکھنا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہوئے کام کریں. چیلنجیبل ٹاسک تھا یہ. چیلنجیبل تو تھا، نہ ان کو چھٹیاں تھیں نہ آپ کو چھٹیاں تھیں. تو یہ کس طرح گزرا؟ ذہن میں تو آتا ہوگا کہ لوگ ہالیڈے منا رہے ہیں چھٹیوں پہ، لیکن ہم جب ایک چیز کا ٹھان لیا جائے نا کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے، چھٹیوں کا ہمارے ذہن میں یہ تصور نہیں ہوتا. ہم لوگوں نے اپنا کام شیڈول اس طریقے سے مینیج کرنا ہوتا ہے، فیملی کو ٹائم بھی دینا ہے کہ اگر میں نے جس ٹائم جانا ہے میں نے اپنی فیملی کو کس طرح رکھنا ہے، پھر انہوں نے جس ٹائم آنا ہے میں ڈیوٹی پہ ہوں گی، وہ اس ٹائم گھر ہوں گے، اسی طریقے سے مینیج کرتے ہیں ہم دونوں.
اچھا تو بچوں کو کس طرح ٹائم دیا جاتا ہے؟ جس طرح آپ کی ڈیوٹی ہے، نہ دن دیکھا جاتا ہے نہ رات دیکھی جاتی، کوئی ایسے کیسز آ جاتے ہیں، ایسی میٹنگ آ جاتی ہے، کال آ جاتی ہے کہ آپ کو اگر آپ ڈیوٹی آف بھی ہے تو پھر آپ کو آفس آنا پڑ جاتا ہے، تو کس طرح مینیج ہوتا ہے؟ اسٹارٹنگ میں مشکل تھی، ماشاء اللہ بچے جو ان سے کالج لائف اسٹارٹ ہونے لگی ہے ان کی، تو اب تھوڑا سا ہیں کہ سنبھل گئے ہیں، وہ تھوڑا اپنے آپ کو سنبھال لیا انہوں نے، لیکن فیل کرتے ہیں سم ٹائمس. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ویکلی ریسٹ آتی ہے وہ پھر پورا ڈے ان کے لیے ہم لوگ جو ان سے نا ریزرو رہتے ہیں، کہیں آنا جانا نہیں ہوتا، وہ پھر پورا بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں. اچھا وہ ڈاکٹر ہے، آپ ایس ایچ او ہیں، تو کس کا روب زیادہ ہے، آپ کا ہے کہ ان کا روب ہے؟ کبھی آپ گھر میں تھانے دار بنی؟ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہوں، کہ وہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ گھر میں بھی تھانے داری کا روب آ جاتا ہے، لیکن ہسبینڈ ہی ہوتا ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تم پہ پرچہ دے دوں گی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہوتی، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے، جو جرائم پیشہ افراد ہیں، جو خواتین میں بھی ان میں شامل ہو جاتی، تو اس کو کس طرح آپ کنٹرول کرتی ہیں؟ یہ چھوڑ جاتی ہیں کہ یا یہ معاشرے میں کتنا کنٹرول ہو چکا ہے؟ آج کل ہم نے دیکھا بہت سارے ایسے گروہ ہیں جو خواتین کی سرپرستی میں چل رہے ہیں. بیسیکلی ہینیس قسم کے جو کرائم ہے اس میں خواتین بھی انوالومنٹ ہے بہت زیادہ حد تک. ان کے لیے بھی ہم لوگ کوشاں ہیں کہ کرائم کی کمی میں ان کے لیے چیلنج جو ٹاسک ملتے ہیں اس میں لیڈیز کو بھی ہم اریسٹ کرتے ہیں. پی اوز آ جاتی ہیں، ٹی اوز آ جاتی ہیں، جن کو اریسٹ کر کے کیا جا رہا ہے، ان کو جوڈیشل کیا جا رہا ہے، جیلز وغیرہ میں بھجوایا جا رہا ہے، تاکہ ان کرائم کے کمی میں جو ان سے کنٹرول کیا جا سکے. اچھا کبھی کسی کا دباؤ آپ نے کنٹرول کیا ہے کہ کوئی ایک ایف آئی آر دینی ہے نہیں دینی، اوپر سے دباؤ آ جاتا ہے، کس طرح آپ میرٹ کو پھر ملوز خاطر آتی ہیں کہ نہیں میں نے صرف میرٹ کو دیکھیں ایک اچھا پولیس افسر وہی ہوتا ہے جو ایک دباؤ کو کنٹرول کر سکے. ایک پولیس آفیسر کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اس کو رائٹ ہے کہ وہ ایف آئی آر کا اندراج بغیر کسی پریشرائز ہوئے دے سکتا ہے. ہمارا کام ہے ایف آئی آر لانچ کرنا، پریشرائز سسٹم پولیس میں نہیں ہونا. اچھا اپنے آپ کو آنے والے وقت میں کہاں دیکھ رہی ہے؟ کیا ٹارگٹ آپ نے رکھا ہے کہ میں نے اس پوسٹ تک جانا ہے؟ جیسا کہ ابھی تو صورتحال جو سسٹم کی چل رہی ہے وہ تو ڈپینڈ کرتی ہے کہ کیا سچویشن ہے اس سسٹم کی. اچھا بھی لگ رہا ہے کہ ترقیاں ہو رہی ہیں، پروموشنز چل رہی ہیں، لیکن ابھی ہمارے سے سینئر بیچز کافی پڑے ہیں. اچھا جو خواتین محکمہ پولیس میں آنا چاہتی ہے تو ان کو کیا ٹپ کیا ہنٹ دینا چاہیں گی؟ کتنی محنت درکار ہے؟ کیا طریقہ کار ہے اس میں آنے کا؟ دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی سوسائٹی کی سوچ پہ اور آپ کی اپنی فیملی کی بیک گراؤنڈ پہ. آپ کی اگر فیملی سپورٹ کرتی ہے تو پھر آپ آئیں، لیکن اگر آپ کی فیملی سپورٹ نہیں کرتی تو فیملی کے اگینسٹ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات آپ کو فیملی کی سپورٹ ہونا ضروری ہے. فیملی کی سپورٹ ہوگی تو آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہیں، کیونکہ اس فیلڈ میں کامیابی اسی صورت میں فیملی کی سپورٹ کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ 24 گھنٹے کے ملازم ہیں ہم یہاں پہ، اس کے بغیر آپ کس طرح کر سکیں گے. اچھا خواتین کو آپ لوگوں کو تحفظ فراہم کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایز اے پولیس آفیسر ہوتے ہوئے جو آپ بھی خاتون ہیں تو آپ کو کتنا محکمے نے تحفظ دیا؟ الحمدللہ ہماری ٹریننگ جینٹس کے ساتھ ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کو ایک فیمیل کنسیڈر نہیں کرتی، مطلب ہم جینڈر کا ڈسٹینس ہمارا سوچ نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو میل ہی کنسیڈر کرتے ہیں، فیمیل. اچھا کبھی آپ نے بھی اس طرح کی لینگویج استعمال کی جس طرح تھانے دار کرتی ہیں وہ پنجابی میں آ کے دار کے پیار سے ہی معاملات سولو ہو جاتے ہیں؟ نہیں اس طرح کی اب تو ماشاء اللہ پڑھا لکھا سوسائٹی میں آ گیا ہے. ایک آپ یہ کہہ لیں کہ عوام کے ساتھ پولیس والوں کے جو ایٹیٹیوڈ ہے بہت اچھا ہے، اور پڑھے لکھے اس میں لڑکے بھی فیلڈ میں آ گئے ہیں، اور لیڈیز بھی ہماری بہت اچھی پڑھی لکھی آ گئی ہیں، تو رویہ جو ہے بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہے. اچھا کہتے ہیں محکمہ پولیس اگر ٹھیک ہو جائے تو 99% جرائم ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جی پولیس والوں کو پتہ ہوتا ہے کہاں جرائم ساتھ میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یہ سارا الزام پولیس پہ کیوں آتا ہے؟ یہ عوام کیوں نہیں ٹھیک ہوتی ہے؟ میں یہ سوال اٹھاتی ہوں کہ عوام بھی تو خراب ہے نا. لوگ خود اپنے آپ کو اگر ٹھیک کریں نا تو سارا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے. اس سارے نظام کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. خالی صرف آپ پولیس کو بلیم مت دیں، پوری سوسائٹی کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. بات ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے کوئی تھوڑا سا تعلق ہوگا اوپر لیول تک وہ انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کہاں پہ خامی ہے. اگر وہ اپنی خامیاں دور کر لے گا نا ساری سوسائٹی خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. تو کیا میسیج دینا چاہتی ہے عوام کو آپ؟ کس حوالے سے؟ آپ اس حوالے سے آگے محرم الحرام بھی آ رہا ہے، اس حوالے سے بھی آ رہا ہے، تو پھر محرم الحرام کے محرم کے حوالے سے یہی ہمارے سیکیورٹیز کے جو آ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے ہماری ابھی میٹنگز وغیرہ جو چل رہی ہیں محرم کے حوالے سے،
کہ سیکیورٹیز کی میجرمنٹس ہیں. ہم لوگ جب چیکنگ وغیرہ کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اور سرچ باڈی سرچ کے ساتھ, اور یہ پریکاشن میجرز ہوتی ہیں ہماری, بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ سر انجام دے رہے ہیں. یہ میٹنگز وغیرہ ابھی تو فی الحال چل رہی ہیں, انتظامات تو بعد میں جو ہوں گے, میرے خیال میں 20 یا 21 سے محرم فرسٹ سٹارٹ ہو جائے گی. اور ہم لوگ اپنی جان کی بازیاں بھی لگا دیتے ہیں, وہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے. اور بہت سے جو شہداء ہیں ہمارے شہید ہوئے ہیں پولیس کو, ان کو ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان کی بازیوں کی پرواہ نہیں کی, جان کی, اور اپنے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرتی ہیں. یہ جو خوف ہے لوگوں کے اندر کہ جو پولیس اسٹیشن جائیں گے ایسے ہو جائے گا, الٹا پرچہ ہو جاتا ہے, پیسے چلتے یہ وہ, آج کل یہ خوف اب ختم نہیں ہو پا رہا عوام کے اندر, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ محکمہ پولیس عوام کے لیے بنایا گیا, جیسے میڈیا کا پولیس والوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے, اسی طرح عوام کو یہ کیوں نہیں محسوس ہوتا کہ ہم تھانے جائیں گے ہمیں وہاں پر تحفظ فراہم ہوگا؟ خصوصی اپنے خود سے جو لڑائی جھگڑے لے لیتے, اس کی بجائے آپ قانون کے ساتھ چل کے اس معاملات کو سولو کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں, عوام میں پیشنس نہیں ہے. اگر انسان میں اگر خود برداشت کا مادہ موجود ہو نا, تو میرے خیال میں لڑائی جھگڑے ہوں ہی نا. انسان اگر خود ٹالریٹ کرے گا نا, تو لڑائی جھگڑے اتنے طول اختیار نہیں کرتے. اور ادھر تھانوں میں ہمارے پاس موسٹلی کیسز ہی اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ایک بندہ ہائپر ہوتا ہے, دوسرا آتا ہے, اشتعال انگیزی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے یہاں پہ تھانے میں زیادہ جو لڑائی جھگڑے کے کیسز جو ان سے زیادہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. بہت شکریہ جی. میڈم طوبہ منیر صاحب, ایس ایچ او تھانہ لٹل روڈ کی آپ نے باتیں سنی. بہت کم عرصے میں ناظرین انہوں نے ترقی کی ہے اور دن رات محنت سے خلوص کے ساتھ اپنے ادارے کی جو نام ہے ان کو روشن کری, اپنے نام کو روشن کری, اور بہت اچھے طریقے سے لوگوں کے یہ جو معاملات ہیں, جو لڑائی جھگڑے کے کیسز ہیں, ان کو سولو آؤٹ کرتی ہے. کوشش کرتی ہیں کہ لوگوں کا پیچ اپ ہو جاتے. ان اداروں کی مدد کرنی چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, اپنے اداروں کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کے یہ ادارے ہیں, پاکستان ہے تو ادارے ہیں, ادارے ہیں تو پاکستان ہے. ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں, جیسا کہ انہوں نے کووڈ-19 کے دوران شانہ بے شانہ ڈاکٹروں نے اور سول سوسائٹی جو میڈیا تھے, اس کے بعد پولیس والوں نے, محکمہ پولیس نے, فوج نے, جتنے محکمے تھے, ادارے تھے ہمارے قانون نافذ کرنے والے, انہوں نے فرنٹ فٹ پہ آ کر اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا, لوگوں کو آگاہی مہم بھی دی اور تحفظ بھی فراہم کیا. اب محرم الحرام آ رہا ہے, حساس دن ہوتی ہے, ان میں بھی انہوں نے فرنٹ فٹ پہ آ کر لوگوں کی چیکنگ کرنی ہے, سیکورٹی فراہم کرنی ہے, تو ان کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے, نہ کہ ان کے خلاف باتیں کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.